پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تعلیمی بیداری مہم یا تعلیمی بیداری کا جو ہم نے تحریک چلائی اس کے پیچھے ملت کے گول کیا تھے؟ تو جو گول سمجھ میں آتے ہیں وہ گول یہ تھے ہمارے کہ ہماری اکانومک اسٹیٹس بہتر ہو، ہمارا گول یہ تھا کہ ہمارے بچے سرکاری نوکریوں میں لگے، ہمارا گول یہ تھا کہ ہمارے جو سماج کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو۔ یہ گولز کے ساتھ ہم لوگ نے جو ہے تحریک کو چلایا اور کسی نہ کسی حد تک ہم اس گول کو کامیاب رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے مختلف فیلڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کا وہاں پر پہنچنا یہ ملت کے لیے کوئی کامیابی یا کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو سچویشن ہے وہ ڈیٹریٹ ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو گول ہم نے ڈیفائن کیے وہ ثانوی گول تو ہو سکتے، سیکنڈری گولز تو ہو سکتے، لیکن تعلیم کا ہمارے ایمانی تناظر کے اندر وہ پرائمری گول نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہمارے گول سیٹنگ میں مسٹیک ہے، کہیں نہ کہیں اس کے نتیجے میں باقی چیزوں میں بھی جو ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا واعوذ بک علما لا ينفع، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پر موجود صدر محترم، مہمانان خصوصی اور اس پروگرام میں آئے ہوئے تمام ڈیلیگیٹس کا ہم ایجوکیشن اپلفٹ سوسائٹی کی طرف سے استقبال کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ پروگرام جو ہے ملت کے اندر ہونے والے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ پروگرامز کے لیے ایک سنگ میل جو ہے انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے آر فلاسفی آف ایجوکیشن، کہ آج الحمدللہ ملت کے اتنے سارے ادارے چلتے ہیں اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی رک کر ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارا جس کو مائنورٹی ایجوکیشن یا مائنورٹی ادارے کہتے ہیں، ان کے پیچھے ایجوکیشن کی کیا فلسفی کام کرنی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں کے اندر ملت کے اندر ہندوستانی مسلمانوں میں اسپیشلی تعلیمی بیداری آئی ہے، اور یہ بیداری لارج اسکیل پہ ہے، ادارے بھی کھلے ہیں، بچوں کا جو ڈراپ آؤٹس ریٹس ہے وہ بھی کم ہوا ہے جو پچھلے کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر ایک کلیئر کٹ اویئرنیس، تعلیمی اویئرنیس اور تعلیمی جو ہے بیداری ہم کو نظر آتی ہے، لیکن یہ تعلیمی بیداری کے 30 سال گزرنے کے بعد بھی جو چیز ہم کو اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 30 سال ایک جنریشن کا ٹائم ہوتا ہے، ایک جنریشن 25 سال میں پلٹ جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اس تعلیمی بیداری کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی کے اندر معیشت میں، معاشرت میں، اسی کے ساتھ ساتھ پالیٹکس میں کوئی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، کوئی لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت ایک مجموعی لیڈرشپ کرائسس سے گزر رہی ہے۔ تو پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس پورے پروسیس کو، اس پوری تحریک کو اوپر ریوزٹ کریں، اس پہ دوبارہ غور کریں کہ وہ کیا ریزنز ہے کہ اتنی ساری کوشش اور ایفرٹس کے باوجود بھی ہم وہ لیڈرشپ جس کو ہم آج ہندوستانی پس منظر میں کہیں گے کہ مائنورٹی کے لیے وہ لیڈرشپ صرف سیاسی لیڈرشپ کی بات نہیں چلی ہے، اس کے اندر تمام شعبوں کے اندر، چاہے وہ سوشولوجی کا شعبہ ہو، معیشت، معاشرت، ہر شعبے کے اندر ہم لیڈرز پروڈیوس کرنے سے جو ہے قاصر رہے۔ تو اس ٹاک کا جو دراصل مقصد ہے کہ ہم اس اول آئیڈیا کو جو ہے ریوزٹ کریں، اور جب ہم اس کو ریوزٹ کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تعلیمی بیداری مہم یا تعلیمی بیداری کا جو ہم نے ایک تحریک چلائی اس کے پیچھے ملت کے گول کیا تھے؟ تو جو گول سمجھ میں آتے ہیں وہ گول یہ تھے ہمارے کہ ہماری اکانومک اسٹیٹس بہتر ہو، ہمارا گول یہ تھا کہ ہمارے بچے سرکاری نوکریوں میں لگے، ہمارا گول یہ تھا کہ ہمارے جو سماج کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو۔ یہ گولز کے ساتھ ہم لوگ نے جو ہے تحریک کو چلایا، اور کسی نہ کسی حد تک ہم اس گول کو کامیاب رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے مختلف فیلڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کا وہاں پر پہنچنا یہ ملت کے لیے کوئی کامیابی یا کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو سچویشن ہے وہ ڈیٹریٹ ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ جو گول ہم نے ڈیفائن کیے وہ ثانوی گول تو ہو سکتے، سیکنڈری گولز تو ہو سکتے، لیکن تعلیم کا ہمارے ایمانی تناظر کے اندر وہ پرائمری گول نہیں ہو سکتا۔
اور چونکہ ہمارے گول سیٹنگ میں مسٹیک ہے, کہیں نہ کہیں اس کے نتیجے میں باقی چیزوں میں بھی جو ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں. دوسرا جو پرابلم ہے کہ جب ہم نے اپنے ادارے چلائے اور ان کے اندر جو ایجوکیشن کا سامان کیا, تو ہم نے کاپی پیسٹ سے کام لیا کہ جس طریقے سے دوسروں کے ادارے چل رہے ہیں اسی طریقے سے مائنورٹی ادارے بھی چلے گئے. تو یہ جو کاپی پیسٹ کا طریقہ ہے جس کے اندر ہم نے سیکولر ایجوکیشن یا جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرنائز ایجوکیشن کا کو من و ان قبول کیا, 100% وی ہیو ایکسپٹڈ کہ their way of teaching and their education curriculum is what which is fit for our society also. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو ہے دوسری جو ہے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. جب سیکولر ایجوکیشن کا ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم, ایسا تعلیم جس کے اندر سے خدا کو مائنس کر دیا جائے یا اللہ کو مائنس کر دیا جائے, یا اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ خدا بیزار ایجوکیشن جو ہے انسانوں کو دیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے پرائمری امپورٹنس میں جس میں ہم کو واپس سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز یہ کہ جو ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ایک سیکولر ایجوکیشن یا ویسٹرنائز ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کا ایک ذہنی سانچہ یا اس کو ہم شاکلہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک وے آف تھنکنگ یا ان کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کا ہمارے ملت سے, ہمارے ٹریڈیشن سے, ہماری جو سوسائٹی ہے اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کل یعمل علی شاکلتہ, کہ ہر کوئی اپنے شاکلے کے اوپر کام کر رہا ہے. وہ جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہے وہ شاکلے سے کرتا ہے, مطلب اپنے مائنڈ سیٹ, اپنے وے آف تھنکنگ سے کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے طالب علموں کا, ہمارے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ بنانا تھا, کہیں نہ کہیں ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں. اور یہ ناکامی ہونے سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج اگر ایک مائنورٹی ادارے سے نکلا ہوا بچہ ہے یا کسی کانوینٹ اسکول سے نکلا ہوا بچہ ہے یا کسی CBSE سے نکلا ہوا بچہ ہے, دونوں کے سوچنے کا انداز سیم ہے, دنیا کے تئیں ان کا اپروچ سیم ہے, دنیا کو برتنے کا طریقہ بھی ان کا سیم ہے, مال کے تئیں ان کی چاہت سیم ہے, ان کا اللہ کے تعلق سے یا خدا کے تعلق سے ویسا ہی کم و بیش نظریہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ اپنے سماج سے لے لے. تو یہ ہے کہ جب ہم سیم چیزیں اپلائی کر رہے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کچھ تبدیل ہو گئے, تو ایسا ہونا ممکن نہیں. یہ خوش فہمی ہے, کیونکہ ویسٹرنائز ایجوکیشن یا سیکولر ایجوکیشن کے نتیجے میں جو شخص پیدا ہوتا ہے اس کے اندر لبرلزم ہوگا, اس کے اندر انڈیویجولزم ہوگا. یہ فلسفیز ہے جو باقاعدہ اس ایجوکیشن کے نسوں میں اور جڑوں میں کام کرتے, اور یہی ان کے بیج ہے جس کے وہی پھل آئے گا. ایک سیکولر ایجوکیٹڈ یا سیکولر ایجوکیشن سے نکلا ہوا بیجا, خدا بیزار تعلیمی نظام سے نکلا ہوا شخص, وہ انڈیویجولسٹک ہوگا, وہ خود اپنے ذات کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہوگا, اس کو دوسروں کی فکر نہیں ہوگی, اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ مٹیریل کو حاصل کرنا ہی ہوگا, اس کا مقصد نیکیوں کو کمانا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے ایسنس کے اندر یہ بات جو ہے شامل ہے. تو اب ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایمانی تناظر کے اندر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, اس کے مقاصد کیا ہونی چاہیے. تو اس کے اندر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلا مقصد جو ہم کو دین سکھاتا ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو معرفت الہی حاصل ہو, کہ وہ اپنے خدا کو اور اپنے رب کو پہچانے, اور پہچانے بلکہ جانے, اور صرف جانے بلکہ احساسات کی سطح پر بھی وہ اس کے رب سے کیا ہو جائے, قریب ہو جائے. یہ اس کا جو ہے بنیادی مقصد ہے. دوسرا جو مقصد ہمارے ایجوکیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزادی دی اور اختیار دیا, اور اس کے ساتھ علم دیا کہ وہ اپنے اس آزادی اور اختیار کا استعمال علم کی بنیاد پر صحیح چوائسز کو پسند کرنے کے لیے کرے. تو مطلب جو علم وہ حاصل کرے اس کے نتیجے میں اس کی دنیا میں وہ جو چوائسز کو اپنا رہا ہے وہ کریکٹ چوائسز ہو, اخلاقی بنیادوں پہ بھی صحیح ہو, نفع نقصان کی بنیاد پہ بھی صحیح ہو, جمالیاتی بنیاد پہ بھی صحیح ہو. تمام ہولسٹک اپروچ میں علم کے نتیجے میں یا اس کے ایجوکیشن کے نتیجے میں اس کا چوائس کرنے کا طریقہ جو ہے تبدیل ہو. ابھی آپ کے سامنے بہت ڈیٹیل میں بات ہے کہ جیسا ہمارا بچہ ایک دوسرا بچہ اکنامک پڑھ کے بینک میں جاب کر رہا ہے, ہمارا بچہ بھی بینک میں ہی جاب کرنا چاہ رہا ہے, تو چوائسز جو ہے اس کی چینج نہیں ہو رہی. تیسری چیز جو ہم ایجوکیشن سے چاہتے ہیں اور جو ہمارے ایمانی تناظر میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ علم کے نتیجے میں اس کا ایمان مضبوط ہو, اور یہ ایمان کے نتیجے میں اس میں یقین کی کیفیت پیدا ہو, یقین کے نتیجے میں اس میں کانفیڈنس آئے, اور یہ کانفیڈنس کے نتیجے میں وہ دنیا کو بہتر انداز میں فیس کرنے والا شخص بنے.
آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر ہم جو احساس کمتری کا شکار ہے، ہماری جنریشن احساس کمتری کا شکار ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایمان کی بنیاد پہ یقین اور کانفیڈنس کو پیدا کرنے کی جو ہے کوشش نہیں کی ہے۔ اور اس کا آخری جو ہمارا جو سب سے اہم ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی ہے۔ خیر امت کے منصب کے اوپر ملت کو کھڑا ہونا ہے، ملت کو بھکاری نہیں بننا ہے، ملت کو مانگنے والا نہیں بننا ہے، ملت کو کنٹریبیوٹ کرنے والا، دینے والا بننا ہے۔ آج ہمارا جو پورا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم یہ مائنڈ سیٹ اپنی قوم کو نہیں دے پا رہے یا ان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کر پا رہے کہ وہ کچھ کنٹریبیوٹر بنے۔ جب میں کنٹریبیوٹر کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اپنی ہی کمیونٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والا بنے، بلکہ پورے ملک و ملت کے لیے کنٹریبیوشن کرنے والا بنے، اور یہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ پورے سماج پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ہمارے لیے بہت ایمانی تناظر میں امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اپوزٹ سائڈ میں جو ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ سیکولر ایجوکیشن کے اندر کوئی بھی خدا کا تصور نہیں ہے، تو ایجوکیشن کا یا علم کا جو تصور ہے وہ دنیا ہی تک محدود ہے۔ تو دنیا اس کی محور، اس علم کی محور اور مرکز ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے والا پوری طریقے سے اس علم کے تحت دنیا کو حاصل کرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ انسان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے، لارجر دین لائف گول کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، وہ کسی قربانی کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو ویسٹرن فلسفی کے اندر ان جنرل انسان کا جو تصور ہے، وہ انسان کا تصور یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اس کی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور تسکین ہے، اس سے بڑھ کر آگے کوئی گول موجود نہیں۔ تو ہمارا بچہ بھی جب نکل رہا ہے اس ایجوکیشن کے تھرو، تو اس کی زندگی کا جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح میں بڑا بنوں، کس طرح میں زیادہ سے زیادہ دنیا کو جمع کروں، اور میری زندگی کا مقصد بھی زیادہ سے زیادہ دنیا کو جمع کرنا ہوگا۔ تو پوری آخرت مائنس ہو گئی، پورا خدا مائنس ہو گیا، اور زندگی کا کوئی معیاری تصور، کوئی اعلیٰ خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ وہ سطحی قسم کے، جیسے آپ اس کو ایگزامپل کے طور پہ لیجئے، خواہش ورڈ کو لیجئے۔ جب خواہش ورڈ کا استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں آخرت کا تصور نہیں آتا۔ خواہش کا ورڈ صرف اور صرف لازم و ملزوم ہو گیا کہ دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز حاصل کرنا۔ آج چاکلیٹ کھانے کی خواہش ہے، آج مجھے یہ کھانے کی خواہش ہے، کوئی معیاری تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ تو یہ تمہیدی جو گفتگو آپ کے سامنے کی گئی، یہ جو ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ جب تک کہ ہم اس ڈفرینسز کو ہماری فلسفی میں، ہمارے ایمانی تناظر میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو ویسٹرن ایجوکیشن یا سیکولر ایجوکیشن، خدا بیزار جس کو ہم ایجوکیشن کہیں گے، اس کے فرق کو ہم لوگ اگر نہیں سمجھیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر ان فرقوں پہ کام کر کے، ان ڈفرینسز پہ ورک آؤٹ کر کے ہم اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ کر پائیں گے۔ اس پوری ٹاک کے اندر تھوڑا سا، اس سے پہلے بھی کچھ گفتگو ہوا ہے، اس کے اندر قصے واقعات کے بیان میں آدمی نارملی واقعات کو اچھے سے سنتا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا علمی جبر رہے گا، کچھ ایسی باتیں کی جائے گی جو تھوڑی آپ کو لگے کہ بھائی یہ کیا باتیں کی جا رہی، لیکن ہم کو اس کے بھی ہم اپنے آپ کو خوگر بنانا پڑے گا۔ جب تک کہ ہم ایک معیاری گفتگو کو جھیلنے اور اس کو برداشت کرنے کے اپنے قابل نہیں بنیں گے، جب گفتگو کو نہیں سن پائیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے؟ ہمارا تصور یہ ہے کہ دنیا بہت آسان ہے اور دنیا کے سلیوشنز بھی آسان ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا انتہائی کمپلیکس جگہ ہے، کمپلیکیٹڈ جگہ ہے، اور یہاں پہ جو سلیوشنز بھی آپ کو آج کے زمانے میں دینے ہیں وہ آسان سلیوشن کوئی نہیں، سارے سلیوشن کمپلیکیٹڈ ہیں۔ تو یہ کہ سطحی قسم کی بات کر کے اگر ہم کسی معیاری کام کو کر سکتے ہیں، یہ بھی تصور ہم کو جو اپنے ذہنوں سے نکالنا پڑے گا۔ تو یہ اسٹاک کا دوسرا مقصد، اس میں اکثر باتیں آپ کے ذہن میں ہوگی، ہم اس بات کے ذریعے تھوڑا سا اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو ریوائز کریں گے، ہمارے ذہنوں پہ جو دھول بیٹھی اس کو ہٹا کر، اور اپنے شیشوں پہ جو دھول بیٹھی ان کو ہٹا کر اپنے ویژن کو جو ہے کلیئر کرنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں گے۔ تو یہ آر فلسفی آف ایجوکیشن پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلا میں آپ کو کہا کہ ہم لوگ کانٹراسٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ آر فلسفی آف ایجوکیشن اور ویسٹرن فلسفی آف ایجوکیشن کے اندر کیا ڈفرنس ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے فلسفی آف ایجوکیشن سے پہلے فلسفی آف علم یا نالج کے اوپر ہم کو تھوڑی گفتگو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے؟
ہم کس چیز کو علم سمجھتے ہیں اور دوسرے کس چیز کو علم سمجھتے ہیں. تو علم کی جو ڈیفینیشن ہے جو فلسفی میں دی گئی وہ یہ ہے کہ انسان وجود کو جانے یا وجود جو باہر ایگزسٹ کرتا ہے اس کو اپنے شعور میں لائے, یا اس سے آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ حقیقت کو جانے, ریالٹی کو جو ہے وہ کیپچر کرے. اب ریالٹی کا جو تصور ہے ہمارے نزدیک سب سے بنیادی اور سب سے مین حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, سب سے مین حقیقت, اور ان کے نزدیک یہ حقیقت موجود نہیں. تو پہلا ڈفرنس یہاں پہ کہ علم کیا ہے تو اس میں حقیقت کو جاننا, اور حقیقت کے باب میں ڈفرنس یہ کہ ان کے نزدیک صرف دنیا حقیقت ہے, ہمارے نزدیک دنیا کے ساتھ ساتھ خدا سب سے بڑی حقیقت ہے. تو جب ایجوکیشن کے اندر خدا کا تصور ہی نہیں ہے تو یہ ماننا کہ اس ایجوکیشن کے نتیجے میں ہمارے بچے ایمان والے بنیں گے, یہ خیام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں. پھر دوسرا جو ڈفرنس پیدا ہوتا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے, کہ کس ذریعوں سے ہم جو ہے علم کو ایکوائر کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں. اس کے اندر جو ڈیفینیشن وہ لوگ دیتے ہیں وہ ہے کہ انسان کا علم اس کے ظاہری اور باطنی حواس کے حاصلات اور عقلی استنباط کا نام علم ہے. مطلب ہم جو کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو کچھ چیزیں سن رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں, چاہے وہ باہر کا ہو یا ہمارے دل کے اندر جو جذبات احساسات یہ آ رہے یہ, اور ساتھ ساتھ ہم عقل کا جو استعمال کر رہے ہیں, ہم ریزننگ کر رہے ہیں, ہم لاجک یوز کر رہے ہیں, ہم امیجنیشن کر رہے ہیں, یہ دونوں چیزوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, علم جو ہے اس سے وجود میں آتا ہے. یہاں تک ان کی علم کی ڈیفینیشن ہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ علم کے سورس کے سوا ایک اور علم کا سورس موجود ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, وحی کہتے ہیں. پوری طریقے سے یہاں پر ایک ڈیوائیڈ ہے کہ بھائی وحی کو وہ نہیں مانتے اور وحی کو ہم مانتے ہیں. دوسرا ڈفرنس یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کے جب سورس کیا علم کا کرائٹیریا کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر جو ویسٹرن سوسائٹی میں جو علم ہوتا ہے اس کے اندر یہ انہرنٹ فیچر ہے کہ وہ فالسیفائبل ہوتا ہے. مطلب ہر علم کو غلط کچھ دیر کے بعد ثابت کیا جا سکتا ہے. افلاطون نے بہت ساری باتیں کہی, اس کی اکثر باتیں آج غلط مانی جاتی ہیں. تو کیا افلاطون عالم نہیں تھا؟ افلاطون عالم تھا, لیکن وہ اس کے دور کے حساب سے تھا, اس نے اپنے دور میں بڑی بڑی جو ہے باتیں کی. تو علم فالسیفائبل ہی ہوتا ہے. ہر بات جو آج کہی, جو بات نیوٹن نے کہی فزکس میں, آئنسٹائن نے اس سے آگے کی بات کہی. تو یہاں پر جو فالسیفائبل ہوتا ہے لیکن اس کے بالمقابل جس وحی کے سورس کی ہم بات کرتے ہیں وہ نان فالسیفائبل ہوتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وحی کے سورس میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے کیونکہ وہ خالق کی طرف سے ڈائریکٹلی آیا ہوا ہے. یہ بات کو سمجھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر یہ دونوں چشموں سے, یہ دونوں علم کے ذرائع سے, یہ دونوں علم کے سورسز سے اپنے طلباء کو فیضیاب نہیں کر رہے تو آپ یہ سمجھیے کہ بہت بڑا لیکن ہے. انفیکٹ آپ کچھ نہیں کر رہے. دونوں سورسز سے آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اور پھر اس میں ایک پریکٹیکل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کنٹریبیوشن دونوں سورسز سے کس طریقے سے کریں گے. تو اس کے لیے یہاں پر اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہے اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ٹیچرز اپنے سلیبس کو اور ساتھ میں جو قرآن میں اس کے ریفرنسز ہے اس کو ہم کیا کریں, جمع کریں. جب ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہے ایک دنیاوی سلیبس, اگر اس کو برسات کے بارے میں بتا رہا ہے تو قرآن میں جو آیت ہے برسات کے بارے میں اس کے بارے میں بھی کیا کرے, اس سے اس کو بتائے. اگر وہ کسی فروٹ کے بارے میں بتا رہا ہے تو اس کے بارے میں بتائے کہ اس میں قرآن میں کیا بات ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب بچے کو دونوں سورسز آف علم ملتے تو اس کے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے کہ علم کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے. آج ہمارے پاس سے جو جنریشن نکل رہی ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں کہ قرآن بھی کوئی سورس آف علم ہے. تو یہ ایک دوسری بات تھی. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ہم یہ کریں گے, اس پروسیس کو جب ہمارے ٹیچرز کریں گے, ہمارے اس اداروں میں یہ کام کو ہوگا تو ہم اپنے بچوں کے اندر ایک ایمانی مائنڈ سیٹ, ایک ایمانی تناظر کو ہم ان کو ڈیولپ کر پائیں گے. اور یہ نئے کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ نئے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ڈائکوٹومی ہے, ایک ڈویلٹی ہے نا. یہ دینی تعلیم ہے, یہ دنیاوی تعلیم ہے. یہ دین کا کام ہے, یہ دنیا کا کام ہے.
یہ کرنے پہ ثواب ہے اور یہ کرنے پہ پیسہ ہے. یہ ڈویلٹی جو ہمارے ذہن میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ انفیکٹ جب اس کو الگ کر کے ہم بات کرنا چاہیں تو بات نہیں کر پا رہے. جبکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے بالکل واضح کہا کہ یہ ایسی ڈویلٹی علم کے اندر اسلامی تناظر میں نہیں ہے. تو یہاں پر دوسری جو ہمارا جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے ڈویلٹی کی وجہ سے، یہ ڈفرنس کہ ہمارے جو بچے نہیں کر رہے وہ پوری طریقے سے کنفیوز ہے، ان کے سوچنے کے انداز میں، ان کے پورے مائنڈ سیٹ میں وہ کنفیوز. اور یہ کنفیوژن ہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہ نئی لیڈرشپ، وہ مائنورٹی کی لیڈرشپ، وہ ہماری مسلم لیڈرشپ، یا وہ لیڈرشپ جو سچ میں ہم کو آگے لے کر چلے، وہ ہم پیدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم اوریجنیٹ کون ہوتا ہے، علم کا کریٹر کون ہے، ایکچولی علم بناتا کون ہے. ویسٹرن سوسائٹی کے اندر جیسا میں نے آپ سے کہا مشاہدات اور عقل یہ دونوں مل کے جو ہے علم کو اوریجنیٹ کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک اوریجن آف نالج جو ہے یا تو مشاہدات ہے، دیکھنا یا اس کو محسوس کرنا، یا دوسرا عقل ہے. تو کریٹر کا جو درجہ ہے، خدا کا جو درجہ ہے، ویسٹرن سوسائٹی کے اندر پوری طریقے سے عقل کو دیا گیا. اس لیے میں وہی بات آپ کی مانوں گا اور وہی بات سنوں گا جو میری عقل کیا کرتی ہے، قبول کرتی ہے. یہ ہمارا رویہ ہے. کس وجہ سے ہمارا رویہ ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی انہی کی طرح عقل کو کیا کر لیا ہے، خدا مان لیا. جبکہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ عقل کے اندر زمانی اور مکانی قید ہے، مطلب وہ ایک ٹائم ڈیوریشن کے بیچ میں اور ایک اسپیس کے بیچ میں ہی سوچ سکتا ہے، وہ ٹائم لیس نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو دوسرا پہلو ہے اوریجن کے بارے میں، وہ یہی ہے. اس میں قرآن ہم کو کیا ہدایت دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. مطلب پہلے آپ کو خدا تعالیٰ کو رب کریم کو ماننا ہے اور اس کے بعد اپنی ایجوکیشن کو حاصل کرنا ہے. یہاں پر پروسیس الٹا ہے. وہاں پر وہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا پہلے سے چلی آ رہی تھی، یا دنیا کیسے بنی، پھر اس میں انسان پیدا ہوا، پھر انسان کا عقل ہے جو علم کو جنریٹ کر رہا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس پورے کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور اس کو کائنات کو بنانے سے پہلے اس نے علم کو بنایا ہے نا، پہلے علم کو بنا، اور یہ علم جو پورا جنریٹ ہوا اس کے علیم کی صفت اس کو کیا کرتی ہے، ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جب ہم خدا کو اوریجن مانتے ہیں، خدا کو جو ہے ہم اوریجنیٹر آف ایجوکیشن یا علم یا پورا اس کو مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت بڑے ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں. اب ہماری نسل بھی یہی ہے کہ جب ان سے کوئی بات کی جائے تو ان کے نزدیک مشاہدات کی، دیکھنے کی، دیکھ کر ماننے کی، یا جو بات عقل کو منظور ہو اسی بات کو ماننے کا جو ہے جذبہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کے لیے فلسفی میں 2 ورڈ استعمال ہوتے ہیں. امپریسزم ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کے کہ بھائی میں خدا کو تب مانوں گا جب میں اس کو دیکھوں گا، یا خدا کو تب مانوں گا جب اس کی کوئی نشانی مجھے نظر. یہ شرط یہیں سے آتی ہے، جبکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو علیم مانتے ہیں تو جو کچھ نالج ہم حاصل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اپنے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، اپنے یقین کو بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ ہم نے اللہ کو مانا اور اس پہ علم حاصل کیا تو ہمارا یقین بڑھ گیا. وہاں پر علم کی شروعات چونکہ عقل سے ہوتی ہے، اور عقل کے اندر شک سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اسکیپٹسزم بولتے ہیں جس کو، کہ بھائی ہم شک کریں گے، کسی چیز پہ ڈاؤٹ کریں گے، اس کے نتیجے میں علم پیدا ہوگا. تو یہ اسکیپٹسزم جو ہے، اس کے بارے میں قرآن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الحق من ربکم فلا تکونن من الممترین، کہ یہ حق ہے جو تمہاری رب کی طرف سے ہے اور تم شک میں مبتلا ہونے والے نہ بنو. شک میں مبتلا کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ پروسیس ہے کہ انسان کا پورا مائنڈ سیٹ ہی شک اور ڈاؤٹ میں مبتلا ہوتا ہے. تو جو ویسٹرن ایجوکیشن کا لڑکا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان اور یقین کی اس کیفیت پہ پہنچے گا جو ہمارے اس سے نکلے تو وہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دونوں کی بنیادی، اس کا علم کی بنیادی شک ہے اور ہمارے علم کی بنیاد یقین ہونی چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ جو اس کے بارے میں جو اس کا نتیجہ بل ہم فیہ شک یلعبون، اور اس شک کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ یلعبون، وہ دنیا کے کھیل کود سمجھ لیتے ہیں، دنیا کو ریالٹی کو، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ پاتے. آخر میں جو پوائنٹ، یہ ڈفرنس ہے وہ ہے انسان اور علم کا تعلق، کہ انسان اور علم کے بیچ میں کیا تعلق ہے. اس میں بھی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ سیکولر ایجوکیشن یا ویسٹرن ایجوکیشن کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پہ جاہل ہے، اور جب اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تو وہ علم والا بنتا ہے. جبکہ اسلام کے اندر اور ہمارا قرآن جو ہم کو تصور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں سوال کیا الستو بربکم، تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. تو
रूहानी कैफियत में भी इंसान के पास इल्म मौजूद था। उसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो कहा कि उसने उसको क्या किया, इल्मुल अस्मा सिखा दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम को भी इल्म दिया गया। और तीसरी चीज जो हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह हमारे इल्म को बढ़ा, ये दुआ नहीं करते कि अल्लाह हमें इल्म दे क्योंकि हम क्या है, जाहिल है। तो हर इंसान हमारे ईमानी तनाजुर में हर इंसान इल्म को लेकर आता है, हर इंसान के पास उसको जिंदगी गुजारने का तरीका दिया हुआ है। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न एजुकेटेड आदमी हर दूसरे इंसान को क्या समझता है, जाहिल समझता है। इसको क्या समझता है, इसकी क्या हैसियत है? तो उसके अंदर दूसरे इंसानों की इज्जत करना, उनकी तकरीम करना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। उसका रवैये में ये चीज नजर आती है। इसके बिलमुकाबिल चूंकि हम ये मानते हैं कि हर इंसान को अल्लाह ने, जैसे दूसरी जो आयत कुरान की आती है कि फलअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान को इल्हाम कर दिया फुजूर और तकवा, मतलब हर इंसान के अंदर बुराई क्या है, नेकी क्या है, इसका तसव्वुर इनबिल्ट। बोलते ना कि एक मोबाइल के साथ उसका प्रोसेसर का जो जिसको एंड्रॉइड ये कहते हैं ऐप जो है उसके साथ आता है, उसी तरह हम भी एक बिल्ट इन ऐप के साथ भेजे गए। तो ये भी बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट करता है हमारे एजुकेट करने के लिए। हम ये नहीं समझते कि एक बच्चे को पूरी अखलाकी तालीम देना चाहिए, हम ये समझते कि अगर हम उसकी अखलाकी हिस्स को बेदार करेंगे, उसको सही से टच करेंगे, तो बाकी तमाम चीजों के अंदर सही गलत के फैसले कर सकते हैं। अगर हम उसकी जमालियाती हिस्स को बेदार करेंगे, सही रुख देंगे, तो बाकी तमाम चीजों के अंदर आप कोई बच्चे को ये थोड़ी सिखाते कि बेटा ये खूबसूरत है और ये खूबसूरत नहीं, ये खूबसूरत है और ये, उसके अंदर इनबिल्ट ये चीज मौजूद है। सेम चीज अक्ल के लिए भी, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी, कि भाई इंसान के अंदर ये तमाम तर चीजें इनबिल्ट है। तो हमारे अदारों के अंदर ये मेमोराइजेशन का प्रोसेस, ये चीजों को इंपार्ट करने का प्रोसेस, ठोसने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको उसके अंदर जो मौजूद है उसको कल्टीवेट, उसको बढ़ाना है, उसकी अफजाइश की जो है जरूरत है। आखिर में जो बात आती है वो ये है कि इल्म हासिल करने के नतीजे में वेस्टर्न एजुकेटेड बंदे के अंदर आज तकब्बुर का मामला है। जो आदमी ने ये समझा कि एजुकेट हो रहा हूं मैं तो मैं कोई बड़ी चीज कर रहा हूं, दूसरे लोग क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा ये तसव्वुर है कि जब हम इल्म को हासिल करते तो हमारे अंदर क्या होती है, शुक्र की कैफियत पैदा होती है, हम अल्लाह के ऊपर यकीन करने वाले बनते हैं। जब हम इल्म हासिल करते तो हमको अंदाजा होता है कि हमारा जहल भी उससे कई गुना, जैसे हम इल्म का दायरा बढ़ता है उससे ज्यादा इंसान के जहल का दायरा बढ़ता है। उसके नतीजे में उसके अंदर इनकिसारी, झुकाव और तजल्लुल क्या होता है, पैदा होता है। और यही इनकिसारी, ये झुकाव उसको बंदगी के ऊपर क्या करता है, आमादा करता है। तो यहाँ पर दो चीज हमको समझनी है ओवरऑल पैराडाइम के अंदर, और जो चीज को हमको एज अ मैसेज अपने इस पे लेके जाना है कि ये है कि इस्लाम का जो फिलॉसफी है और एजुकेशन है वो यकरुकी नहीं है, वो सिर्फ अक्ल के ऊपर बुनियाद नहीं रखता। उसके 3 लाजमी हिस्से हैं जिसके ऊपर अगर हम डेवलप करेंगे, जैसे बात है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, तो हमको 3 से 4 चीजों पे बाकायदा अपने अदारों में काम करना पड़ेगा, जिसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि वो हमारे अदारों का यूएसपी होगा, कि हम अपने बच्चों की अखलाकी हिस्स को परवान चढ़ाएंगे, हम उनका रूहानी डेवलपमेंट करेंगे, हम उनके जमालियाती हिस्स को क्या करेंगे, बेदार करेंगे। जब हम ये 3-4 चीजों को करेंगे, साथ में जब मॉडर्न एजुकेशन लाएंगे, और जो प्रोडक्ट हमारे अदारों से निकलेगा इंशाअल्लाह उस चीजों को compete करने वाला, उनसे लड़ने वाला और उसको डिफीट करने वाला कोई प्रोडक्ट मार्केट में, तो हमारे दरमियान भी लीडर्स पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी तहजीब का, हमारे तमद्दुन का, हमारे कल्चर का सही रिप्रेजेंटेशन करने वाले होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें थी जो आपसे गोशो गुजार की। आखिर में मैं कंसाइजली चाहता हूँ कि कुछ टेक होम मैसेजेस आपको दूं। उसमें पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ इल्म का मकसद मारिफत इलाही है, और इल्म हासिल करके हम चाहते हैं कि खुदा के करीब हो जाए, और उससे हमारा ईमान बढ़े, उससे हमारा यकीन बढ़े, और इस दुनिया और 21वीं सदी के चैलेंजेस को हम कॉन्फिडेंटली फेस करने वाले बने। हमारे बच्चे के अंदर तवक्कल होना चाहिए, उसके अंदर सब्र होना चाहिए, उसके अंदर शुक्र की कैफियत होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये दीनी और दुनियावी की जो तकसीम है, कुछ भी करके हमको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, खत्म नहीं कर सकते। और ये तभी मुमकिन है जब हम जिस तरह बाकी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रीट करें, उसी तरह वही और कुरान को भी ट्रीट करें, ताकि ये चीज क्या हो, जो डिफरेंस है इसको हम जो है पैचअप कर सके।
اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ہی بتایا کہ اس کے نتیجے میں بچوں کے اندر اپنی آزادی کا صحیح استعمال، اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرنے والے وہ بنے. ہو رہا یہ کہ بچہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، بعد میں وہ ڈرگس میں بھی انوالو ہے، بچہ ویل ایجوکیٹڈ ہے وہ فحاشی میں بھی انوالو ہے، کیونکہ یہ ایجوکیشن اس کو اپنی آزادی کو استعمال کرنے کے لیے صحیح طور پہ ایجوکیٹ نہیں کر رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ علم کے نتیجے میں بچہ شک میں مبتلا ہو رہا ہے، ہمارا بچہ علم کے نتیجے میں یقین میں بڑھنا چاہیے. آخر میں یہی چیز ہے کہ ہم اوور آل جو ہے ڈیولپمنٹ پہ دھیان دیں. میں تمام جو یہاں پر حاضرین ہیں ان کا اس صبر اور تحمل سے میری گفتگو کو سننے کے لیے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اس میں بہت ساری یہ طالب علمانہ جو ہے کوشش ہے، اس میں سے کچھ چیز ہم نے اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو لگے گی کہ جو مجھ سے غلطی بھی ہو گئی ہوگی تو اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ ہم اس طرح کے ڈسکشن کو دوبارہ آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.